بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله الذي شرفني بالمناظرة على حفلة الميلاد، والسلام على حبيبه قرة العين والفؤاد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے حوالے سے مخالفین کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو محافل میلاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا جو ایک طریقہ کار اپنایا ہوا ہے، یہ ہمارا من گھڑت نہیں بلکہ یہ وہ مقدس عقیدہ اور یقین اور عمل ہے کہ جس پر قرآن مجید کی آیات بھی شاہد ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ثابت کر رہا ہے، اور جس کو اجماع بھی ثابت کرتا ہے، جس کو قیاس بھی ثابت کرتا ہے، مخالفین کی کتابوں کی عبارات بھی ثابت کرتی ہے، بلکہ مخالفین کا جواب دعویٰ بھی ثابت کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو دلیل دوں گا قرآن مجید کی آیات سے۔ قرآن مجید کے اندر یہ 11واں پارہ ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ، محبوب فرما دو اللہ کے فضل وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ اس کے اوپر خوشیاں مناؤ، اس کے اوپر خوشیاں مناؤ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر۔ رحمت نبی علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، اور مسلمانوں کے اوپر پوری انسانیت پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، کیونکہ پیچھے تشریف آوری کا پچھلی آیت میں ذکر ہے، وہ پچھلی آیت بھی آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہے، رحمت بھی ہے، ہدن بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو ہدایت بھی بنایا ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے رحمت بھی بنایا ہے اور شفا بھی بنایا ہے۔ یہ آمد بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشی منانے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس خوشی منانے کا جو حکم ہے وہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے، وہ اس فائدے پر اللہ پاک نے فرمایا هو خیر مما یجمعون، هو خیر مما یجمعون، یہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے۔ یہ معمول کے لیے ہے، هو خیر مما یجمعون۔ بندہ اپنی زندگی میں بہت کچھ جمع کرتا ہے، بندہ اپنے سالے بھی جمع کرتا ہے، اور بندہ جو ہے دنیا کا مال بھی جمع کرتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے عموم بیان کر کے یہ فرما دیا کہ جو کچھ بھی تم جمع کرو سب سے بہتر میرے محبوب کی آمد پر خوشی کا اظہار۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پاک نے یہ ثابت کیا کہ خوشی مناؤ۔ اب اس میں مخالفین یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوشی منانے کا دن ہم نے بھی تو اس کا اقرار کیا ہے نا، اس کا ہم نے بھی تو اقرار کیا ہے، جواب دعویٰ میں تم نے یہ دیکھو ہم نے کہا ہے کہ خوشی منانا، بلاد باسعادت پر خوشی منانا، یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے سامنے ایسا کچھ ہے، خوشی منانے کا اس نے کہا ہے، لیکن پہلے تو یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ میلاد شریف پر خوشی منانا ہر حال میں نہ جاری ہے۔ فتاوی رشیدیہ مجھے دکھاؤ، یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر مولوی عبدالرشید ان کے جو ہیں گنگوئی صاحب، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میلاد مجلس مولود ہر حال میں ناجائز ہے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے، یہ دیکھو میرے سامنے کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 270 ہے، 270 صفحہ نمبر، یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں انعقاد مجلس مولود ہر حال میں
ناجائز ہے، ہر حال ناجائز ہے، ہر حال ناجائز ہے۔ مولانا صاحب آپ نے جواب دعویٰ لکھتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اکابرین کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کتاب فتاوی رشیدیہ، یہ فتاوی جو ہے نا فتویٰ وہ یا قرآن سے کیا جاتا ہے یا حدیث سے کیا جاتا ہے یا اجماع سے یا قیاس سے، بولو آپ کے مولوی صاحب نے کیسے فتویٰ دیا ہے؟ ہم اس پہ آپ سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دلیل جو ہے کہ قرآن و سنت سے یہ ہمیں نہ دکھاؤ، یہ آپ نے مفتی سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اس نے دلیل دی ہے اور یہ کہا ہے کہ حال میں ناجائز ہے تو اس نے کس وجہ سے اب دیکھو آپ نے اس باسی نے حرام کیوں کیا؟ آج تک آپ اس کو ناجائز کہتے آئے ہیں اور آپ اس کے خلاف ہیں، تو پھر آپ نے یہ کیوں لکھا خوشی منانا جائز ہے؟ اور پھر اس کے اوپر ہر حال میں جب آ گیا تو پھر آگے کوئی اون کا لگانے کا فائدہ کیا تھا؟ ہر حال میں ناجائز ہے، ہر حال میں۔ آگے دیکھو جملہ کیا ہے، اور اس میں کسی مسلمان کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مسلمان کو نہیں ہے۔ اور بھی عبد الرشید گنگوئی صاحب کہہ رہے ہیں ہر حال میں ناجائز ہے۔ بتاؤ اس نے مسلمانوں کے خلاف کیا یا نہیں کیا؟ اس کی روشنی میں بتاؤ کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ تم نے یہ کہا کہ اس کے اندر کسی مسلمان کو کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب سورہ الضحیٰ کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی رحمت کے تم اللہ کی نعمت کے چرچے کرو، چرچے کرو۔ چرچے کرنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا اما بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت پر۔ اب رب تعالیٰ کی نعمت کون سی ہے؟ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، آپ کی طرح من گھڑت باتیں نہیں، اللہ ہفتہ دلائل دوں گا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر صفحہ جلد 2 میں ہے، صفحہ نمبر 566 ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 566 پہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، سبحان اللہ علیہ السلام اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بخاری بینش کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آدھا سے پہلے آپ کو سوال کر کے دکھاؤں گا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شفا شریف کے اندر حضرت علامہ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل و کرم سے سنی جب اپنے آقا کا نام لیتے ہیں سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا تو اس کے بعد یہ شفا شریف ہے اور اس کا صفحہ نمبر 127 ہے۔ شفا شریف لکھنے والے کا بھی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو ان کے نزدیک مسلم۔ میں ابھی قرآن مجید کی آیات سے آپ کو تفسیر کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اپنی طرف سے کروں تو یہ کوئی اس سے معاوضہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ہمارے اکابرین کی زبانی یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب اس بارے میں قرآن مجید کی درجنوں آیات ہیں، ایک حدیث پاک بھی آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ ایک دعوت نعمت اللہ علیہ تحصوہا، یہ جو قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا نعمتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ وہ نعمت کون ہے؟ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات، ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات آپ کے گوش گزار پر ایسی کر دی ہیں کہ سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا پاک کلام ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کے فرمان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عن عباس انہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فكأنه سمع شيئا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول الله قال انا محمد بن عبد الله بن المطلب ان الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وانا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا
مشکاہ شریف کی حدیث یہ صفحہ نمبر اس کا 513 ہے. اس کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا. اسلام نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا. ہمارا مفتی کہتا ہے مجلس مولود ہر حال میں اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنا میلاد بیان کرتے ہوئے انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب. آگے آپ نے تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے سب سے بہتر قبیلے میں, مجھے سب سے بہتر گھر میں اور سب سے بہتر خاندان کے اندر اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا. آپ بولو آپ کے مفتی صاحب جو کہتے ہیں کہ ہر حال میں نجائز ہے. اور مجلس مولود بتاؤ, یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہ پوچھا تو پتا چلا صحابہ کی محفل تھی, صحابہ کی مجلس تھی. اس مجلس کے اندر ہمارے آقا نے اپنا میلاد بیان کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اے میرے ماننے والوں تم دل کھول کے میلاد بیان کرتے رہنا, کیونکہ میلاد بیان کرنا تو میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. میرے بھائیوں, اس بارے میں یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے صرف ایک حوالہ اس کا وہ ہے وہ پیش کر دیا. میں اس بارے میں آپ کی یہ گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محترم کو جواب دعویٰ لکھتے ہوئے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ جواب دعویٰ نہیں لکھ رہے ہیں, آپ جواباً دعویٰ لکھ رہے ہیں. جواب دعویٰ میں فرق ہوتا ہے. جواب دعویٰ تو یہ تھا کہ آپ اس کے ہم نے جو مجبر جزیہ کے ایک دعویٰ کیا ہے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے میلاد شریف جائز ہے, مجبر جزیہ کا دعویٰ کیا ہے. مجبر جزیہ کی نکیس سالبہ پڑ جاتی ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ آگے سے یہ کہتے کہ یہ میلاد شریف ناجائز ہے جو ہمارے مفتی صاحب نے کہہ دیا اور صحیح دعویٰ کیا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے پتا کیا دعویٰ کیا, اس دعوے ہمارے دعوے کا جواب دینے کے بجائے اپنی طرح سے یہ دعویٰ کر دیا. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ دعویٰ اگلا آپ نے پیش کیا ہے اور بدعت سیاح کا فتویٰ آپ نے لگایا ہے. بدعت سیاح یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے نا, یہ بدعت سیاح یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. بدعت سیاح یہ ہمارا آپ کے اوپر قرض ہے, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بدعت سیاح تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا. اور یاد رکھو کہ یہ جو چیزیں انہوں نے گن کر بتائی ہیں, ان چیزوں کے بارے میں ان کو صرف اتنا کہنا کہ بدعت سیاح کی شرعی حکم نہیں ہوتا. شرعی حکم آپ یہ بیان کریں کہ یہ حرام ہے یا یہ مکروہ تحریمی ہے یا یہ مکروہ تنزیہی ہے یا اس کا کوئی حکم آپ بیان کریں, ان میں سے کوئی حکم آپ کو بیان کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیں اس حکم کے مطابق دلیل بھی دینا پڑے گی. حرام کہتے ہیں تو دلیل قطعی دینا پڑے گی, اگر مکروہ تحریمی کہتے ہیں تو دلیل ضمنی اس کے لیے دینا پڑے گی, اور مکروہ تنزیہی کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو دلیل دینا پڑے گی. تو اس کی دلیل ہم آپ سے مانگیں گے. اور اس کے بارے میں آپ کے جو مفتی صاحب نے فتویٰ ارشاد فرمایا ہے اس فتویٰ کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی ہم تو یہ ماننے والے ہیں, ہم نے تو پہلے کہہ دیا ہے یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ بیچارے سادہ لوگ جن کے پاس یہ کتابیں نہیں, جنہیں یہ آپ کی باتوں میں آ کر بیچارے اس طرح وہ پھنس جاتے ہیں. جس وقت ان کے سامنے ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری کتابیں دکھا کر کہ تم ہر حال میں نجائز کہنے والے تھے, اور یہ دیکھو میرے سامنے یہ کتاب تذکرۃ الرشید ہے, اس کے اندر یہ تمہارے مولوی جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں یہ فرماتے ہیں, یہ صفحہ نمبر 118 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھو اپنی منافقت کے اوپر غور کرنا. یہ تم کہتے ہو کہ ہم اس کو جائز بھی کہتے ہیں. یہ تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کو خط لکھا گیا تھا, مولوی رشید احمد گنگوئی نے کہا تھا کہ تو مجلس مولود میں جاتا ہے, تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا وہاں بدون شرکت قیام کرنا قریب اور محال دیکھا اور منظور تھا وہاں رہنا, کیونکہ دنیاوی منفعت بھی ہے کہ مدرسے سے تنخواہ ملتی ہے. تنخواہ لینے کے لیے میلاد منانا جائز. میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو تم نے یہ دعویٰ یہ بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ سنیوں کے ٹکڑوں میں پلتے ہو, سنیوں سے تنخواہیں لینے والے ہو, اس لیے تم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے. یہ دیکھو واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ دنیاوی منفعت کے مدرسہ سے تنخواہ ملتی ہے. کیا تنخواہ کی غرض سے میلاد تنخواہ کی غرض سے میلاد پاک منانا جائز ہے؟ یہ اس بات کا مجھے آپ کو جواب دینا پڑے گا, یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ منافقت میں غلط دیسی ہے. چاہے آپ ثابت کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استنى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني. کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سامعین گرامی قدر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے اور ہم ان کے ماننے والے چاہنے والے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آیات مولانا پہ نازل ہوئی ہیں یا اللہ کے پاک پیغمبر رحمت کائنات پہ نازل ہوئی تھی؟ سوچنے کی بات ہے، سارے سوچیں اس بات کو، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، سوچو کوئی بات نہیں. لیکن جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں مجلس میلاد کا، یہ نظمیہ ہے 4-5 چیزوں کا: عید کا، قیام کا، جلوس کا اور دیگر افعال کا. مولانا ہر ایک چیز پر الگ الگ آپ کو دعویٰ یہ کرتے دلیل دینے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں ہے کہ مجموعے کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں، آپ ہر ایک دن پر الگ دلیل دیں کہ سرکار کا ولادت کا دن عید ہے، اس کو دلیل ہے. سرکار کے ولادت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا کے جلوس نکالنا، اس پہ دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت کے دن کے اوپر ہے جناب اور قیام کرنا اور دیگر افعال کرنا، ان سب پہ آپ کو دلیل لانی ہے. دوسری بات، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا سعادت سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اکابر کا ذکر ہے اور یہ بات طے شدہ ہے. تیسری بات یہ ہے آپ قرآن پاک پیش نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کریں. اس آدمی نے قرآن پاک کو کتے پہ نازل شدہ مانا ہے. ہم آپ کی سنتے رہے، میرا وقت ضائع نہ کریں، میری بات سنو. آپ بات کریں جو میں دے رہا ہوں، میں آپ کے دلائل کا جواب بھی دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں آپ نے مناظرے سے افراد کیا اور انتظار کیا، یہ جتنا وقت ضائع ہوگا اس کو بند کرے گئے. اب آپ کی ہمارے پاس اگر یہ بات مناظرے اور موضوع سے راہ فرار ہے نا، تو مولانا نے اپنے ٹرم کے اندر بہت ساری باتیں میں صدر مناظر، کیا آپ کی ویلو چپ کرو آپ ایک منٹ. میں صدر مناظر ہوں، پہلے بھی سمجھایا کہ صدر مناظر کے جو ہوتے ہیں آداب کچھ مناظر سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. مناظر کو چپ کرا سکتا ہے. آپ نے دعویٰ کے اندر لکھا تھا کہ قیام اور جلوس مستحب ہے. مولانا نے اپنی ٹرم کے اندر کہا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ خلط مقابلے کا جواب آپ نے دینا. صدر صاحب میری طرف سے بتاتے ہیں یہ صدر صاحب نہیں ہے، صدر صاحب میرے جواب کا جواب آپ نے جواب نہیں ہے، کسی بات ہوتا ہے فوراً ٹوکنا شروع کرنا، یہ کوئی بات نہیں ہے. جتنا ہم نہیں ٹوکا نا، آپ غلط نہیں کہتے لیکن ہم نہیں ٹوکا. میں تو کیا سکتی ہوں اپنے جواب پہ موضوع پہ بات کر رہے ہیں.
پہلی بات یہ تھا یہ قرآن نہیں پیش کر سکتے، یہ قرآن دوسری بات آگے چل رہا ہوں سنیا. دوسری بات یہ حدیث طیبہ بخاری شریف سے پیش کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے بخاری کو گستاخ رسول لکھا ہے. دوسری بات پہلے اس کی بات تو کم ہوتی ہوگی جب اس کو مانے. ایک بندہ بخاری کو کہہ کہ وہ گستاخ رسول ہے، اس کی روایت کیسے؟ یہ کتابیں ہم بھی آپ کو سکھاتے ہیں، پوری پوری کتابیں امام بخاری کے خلاف لکھی. دوسری بات ہاں ہم نے یہ لکھی ہے آپ کا جھوٹ ہے. ابھی خاموش ہے نا، ابھی خاموش ہے. کرنا پڑے گا. اگر ایسی باتیں ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ یہ لکھے کہ کوئی اس کا موضوع کون ساری اڑانے کا جو انداز اور رویہ آپ کے ملازم نے اپنایا ہے، اگر ایسا کریں گے تو بات جو ہے موضوع پہ نہیں ہوگی. وہ اس طرح کہہ رہے تو ہمارے ملازم کہیں گے کہ معذرت تمہارے نادان بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ معذرت اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہے کیا اس کا قرآن پہ ایمان ہوگا؟ اسلام کے ان کا بیان نماز میں معاذ اللہ بیل اور گدے کے خیال سے ہوا ہے. آپ لوگ حدیث کا نہیں بتا سکتے ہیں. ہم نے امام بخاری آپ ان کو کہے وہ صحیح ہے. سارا فیصلہ کرے موضوع ملا دے، موضوع ایمان نہیں ہے، انہوں نے تقریر کرتی ہے جیسا کہ مناظرہ ہو گئے اور اگر صبح مناظرہ ٹھیک ہے انہوں نے مناظرہ کیا سارے کیا کیا آپ فیصلہ کریں. میں یہ بات کر رہا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں تو خلط میں بس کی طرف انہوں نے بھی کی. میں دوسرا بات کر رہا تھا اور ایک سارا صاحب فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ کریں آپ موضوع شریف ہے. میں مولانا ان کا جواب بھی دے رہا ہوں، آپ سنیں تو کوئی گستاخی تم نے کی ہے، گستاخ میں مان جاؤں. جب میں حدیث پیش کر کے دلیل آپ اس پہ روک سکتے ہیں مجھے؟ میں نے حدیث پیش کر کے دلیل دی ہے، پھر آپ کو رسید والا موضوع پہ آ رہا ہوں. مولانا نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ قیاس سے ثابت ہے، حالانکہ اہل علم جانتے ہیں القیاس مظہر لا مسقط. اتنا نہیں پتا قیاس ظاہر کرتا ہے ثابت ہے. کوئی مدرسے کا چپراسی میں رکھا مدرسہ چاہیے اس بندے سے پوچھو، اس سے پوچھو. یہ ہماری تعلیم اس وجہ سے رب قیامت ہے. آپ کو چپراسی نہیں کہا، اس نے کتنی زبان بکی ہے، وہ ناظر نہیں ہے، وہ ناظر نہیں ہے، مناظر نہیں ہے. کیوں ایسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ رہا ہوں اگر تمہارے پاس ہے تو ملاپ کر دو.
کی بات مولانا نے گنگرا اپنی اور چھٹی جواب دیا اگر یہ میں تو آپ کے بزرگوں کا یاد کروں اب اگر یہ بولے دونوں جانب اس چیز کا تین باتیں میں نے عرض کر دی. چوتھی بات مناظر صاحب میں یجمعون کا ترجمہ سستی رکھا ہے میرے نبی کی امت تم خوشیاں مناؤ. حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ یجمعون غائب کا صیغہ حاضر کرنے میں اس بندے کو صرف ہی نہیں آتی اس کو مناظر کرنے میں کیا ہے اور دلیل کیا رہے ہو کوئی دمبن کو لے آتے. اپنی حالت بھی دیکھ لو اور دعوے بھی دیکھ لو. اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ ہے تو ان کا نام بھی نہیں آتا ہے ان کو کہہ رہے ہیں مولوی عبد الرشید گنگوہی. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. اور تجھے نعت کر کے مولانا نانی کے گھر آ رہا ہے سو تجھے مناظرہ کروا رہا ہے کتاب یار کون سے الفاظ غلط ہے. میں نے کون سا گالی دی نانی کے گھر تو نہیں آ رہے آپ اپنے گھر بلا لیں اپنے گھر تمہارا کیا ہے اپنے گھر بلا لیں تمہارے گھر میں بیٹھے اپنے گھر بلا لیں تمہارے گھر تیرے پلے ڈال نہیں تو اینا گلا دے سہارے لے کے جان چھڑانی تیرے پلے کب نہیں تو اینا پلے دے سہارے لے کے تینوں پتہ لگ گیا تینوں پتہ لگ گیا گفتگو تو تینوں میری گل بننے والی نہیں میری بات نہیں میری بات میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ کی طرف سے اس طرح کی بد کلام سامنے آئے گی مناظرہ آگے نہیں بڑھے گا. انہوں نے 15 منٹ گفتگو کی ہے آپ ان کو بار بار میں ایک لفظ ہمارے مناظر نے آپ کے ساتھ اس طرح استعمال نہیں کیا. آمین جانتے ہیں ناظرین جانتے ہیں بات کن کی طرف سے بگاڑی جا رہی ہے. آپ نے
میری بات سنو, ابھی 15 منٹ اس کی ٹرن کو چلا لے. میری بات سنو, ابھی 15 منٹ ہمارے مناظر کی ٹرن چلا کے دیکھ لیں, اگر ایک لفظ بھی آپ کے خلاف اس طرح کا ناگزیبہ ملتا ہے تو ہمیں بتائیں, چیک کریں. 15 منٹ کی گفتگو میں چیک کریں, اور اگر آپ نے اس طرح کے الفاظ کہہ دیں تو اس سے آپ کی مدافعت جو میرے بارے کا ہے وہ بھی آپ سی لائق تھے. میں نے جواب میں چپراسی کہا اس نے, اور بات مجھے آپ کر رہے ہیں کہا اس کو اس وقت آپ کے سلامت کہا اس نے سمجھے کیوں نکالو مناظر سے بات کر رہے ہیں, جب مناظر جو ہے وہ سامنے سے بات کر رہے ہیں, اس بات کر میں آپ سے بات آپ کی بات اس نے کی نصیب اور آپ نے مجھے کہا اس لیے کہ آپ اس کی حمایت پہ کھڑے ہو, آپ اس کی حمایت پہ کھڑے حمایت کرنے والا بھی گنہگار ہے, آپ کا گنہگار کی حمایت کرنے والا بھی گنہگار ہے. آپ مجھے کہتے ہیں اس کے بعد جو بولے گا ان کو پھر کیا کریں گے؟ سال مٹانے چھوٹی گزارش سالس جو ہے یہ دونوں فیصلہ فرما دیں, کیا اس طرح کی ناجیبہ جاری رہنی چاہیے؟ اگر وہ ناجیبہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ آپ ایکشن لیں گے؟ موضوع کے مطابق آپ سب نے سن لی ہے, ہمیں انہوں نے پہلے کیا کہا, اور آپ کو یہاں وہ بات ہو گئی آگے چلو, یہ بے کہا تھا کہ نکال صاحب آگے چلو. اس وقت آپ آگے ایک طرفداری کر رہے ہو اس نے دیکھو نا یاد ملاقات گفتگو جاری ہے, آپ مجھ سے نمبر 4 بھائی بات سن میری بات. مناظر صاحب نے آیت پیش کی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. مما یجمعون تو ترجمہ کیا ہے کہ یہ میرے اے نبی کے امتیوں اکٹھا کر رہے ہو, ان سے ملاد بناؤ. حالانکہ یجمعون کا صیغہ کافر دلی ہے کہ وہ بھی کچھ جمع کر رہے ہیں, تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ جو کافر والا صیغہ تھا وہ صحابہ کو بک کیا اس نے. دلیل کو سیدھی سن لو, پیچھا کر کے ابھی چپ ہو جاؤ یار. ہاں میں کہتا ہوں آگے چل دلیل میں دیتا ہوں. دوسری بات دلیل ہم نے قرآن سنت اجماع کیا, سبحان اللہ, بالکل اسی سے دلیل آئے گی. میری بات سن لے پوری, پھر دلیل بھی آ رہی ہے. نمبر 5 دعویٰ لکھا تھا مستحب کا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, سنت ہے. کیا کہا ہے؟ سنت مبارکہ ہے. سنت مبارکہ اس کو کہا, سنت مستحب نہیں ہوتی. آج سنے بات سنے, آج یہی بتلا دیں کہ سنت اور مستحب ایک چیز ہے. ثابت کرے اس کو, آپ اس میں دلیل دیں اپنے کرم کے اندر. یہ دلیل دیں گے کہ سنت اور مستحب ایک چیز ہے, یہ آنی چاہیے. یہ اصولی باتیں ہیں. ابھی مناظرے کی بات ہم نہیں چھوڑیں, مستحبات کا بھی بات کر سکتے میں آگے آپ خاموش ہو جائیں نا, ابھی اپنے ٹرم میں بات کریں گے. اگلی بات مولانا نے پیش کی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہی لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ مثلا قرآن پاک میں آیا ہے دلائل کا جواب ہم انشاءاللہ ایسے دیں گے کہ یاد رکھیں گے کہ کیسے دلائل کا جواب آیا. قرآن پاک کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد فیومئذ یفرح المؤمنون. جب یہ روح غالب آئیں گے نا تو مسلمان خوش ہو جائیں گے. یفرحون فرح, یہ مادہ ایک ہی ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, کیا دنیا کے غالب آنے پر صحابہ نے ایسے خوشی منائی تھی جیسے تم خوشی مناتے ہو؟ ایک بات.
دوسری آیت قرآن پاک شہداء کے متعلق کہتا ہے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، شہداء خوش بھی ہوتے ہیں خدا کی نعمت اور فضل سے. نعمت کا لفظ بھی ہے، فضل کا لفظ بھی ہے. آپ دیکھیے یہ شہداء کو کبھی آپ نے جلوس نکالتے دیکھا؟ کیوں نہیں؟ آپ کے قبرستان جو ہے ادھر شیخ خان نے کوئی ملک کے جلوس نکالے پھر رہے ہو، شہداء جلوس نکالے پھر رہے ہو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے شہداء کو جو یہ خوشی ہوتی ہے یہ اس کو کیا عید کہتے ہیں، کیا جھنڈیاں لگاتے ہیں، کیا یہ جشن مناتے ہیں، کیا یہ کیک کاٹتے ہیں، کیا یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ حالانکہ لفظ وہاں بھی فضل کا ہے، وہاں بھی نعمت کا ہے. آگے دیکھیے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق کہ تم لوٹو گے نظمہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمت کے ساتھ. اب بتلاؤ صحابہ کرام جو غزوہ سے لوٹے تھے فضل اور رب العالمین کی طرف سے نعمت بھی تھی. قرآن نے نعمت اور فضل کا لفظ استعمال کیا ہے. صحابہ نے جلوس نکالے تھے، صحابہ نے جھنڈی لگائی تھی، صحابہ نے جناب کی جشن منائے تھے، صحابہ نے عید منائی تھی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر پہ رائے کر رہے ہیں جتنی احادیث کی انہوں نے پیش کی ہے نا. اچھا دوسری آیت کی طرف آئیے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ انہوں نے پیش کیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ آیت انہوں نے پیش کی ہے. اور اگر آپ نعمت اللہ میں نے پیش نہیں کی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ انہوں نے پیش کی ہے. اور چونکہ اس میں بھی نعمت کا ذکر ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس میں بھی نعمت کا ذکر ہے. اب یہ نعمت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضور سب سے بڑی نعمت ہے تو ہمیں یہ خوشی منانی چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، صحابہ نے سنی یا نہیں سنی؟ صحابہ نے یہ جلوس نکالے نہیں. امام اعظم سے زیادہ ان کو قرآن آتا ہے، امام شافعی سے زیادہ آتا ہے، امام احمد بن حنبل سے زیادہ آتا ہے، امام مالک سے زیادہ آتا ہے، کیا شیخ جیلانی سے زیادہ قرآن؟ شیخ جیلانی کے متعلق احمد رضا نے لکھا ہے کہ ان کی بات کی مخالفت کرنا دین و آخرت کی خرابی ہے. شیخ جیلانی کی مخالفت کر کے تمہاری دنیا بھی گئی ہے. جیلانی کی مخالفت کر. اور اگلی بات کہتے جاؤ شیخ جیلانی نے میلاد کے متعلق 10 محرم الحرام کو لکھا ہے کہ حضور کا ولادت کا دن 10 محرم ہے. حریت العالمین میں یہ بات موجود ہے. حریت العالمین میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کی ولادت تو سارے کو بجنا میرا پتا معاشورہ کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت 10 محرم کو ہے اور نکال جلوس شیعہ تیری شکل میں بدل دیتا ہے. نکال جلوس، نکال جنگیاں نام کے بعد نکال جشن منا کیک کاٹ. یاری شریف تو تمہارے پتہ لگ جائے، پتہ لگے شیعہ تمہاری شکل نہ بدل دے کچھ سے کی ہوئی ہے. غوث پاک کی مخالفت کر کے دین کے اندر تمہاری بربادی ہو گئی، تمہاری بربادی، دین بھی برباد، تمہاری دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہو گیا ہے. بزرگاں پہلے غوث پاک کی مخالفت کر کے جہنم سے جانے کا اپنا چھٹکارا بتاؤ. اگلی بات نعمت کے متعلق قرآن پاک میں کافی ساری نعمتیں آتی ہے. قرآن پاک نے کئی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. اور دیکھو اما بنعمت ربک فحدث. حدث یہ امر کا صیغہ ہے اور امر یہ بھی صرف واحد مذکر ہے. یہ امر صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. میں ان ساری باتوں کا جواب دینے کا اس وقت متحمل ہوں، حامل ہوں. میں اس وقت ان کا جواب دوں گا جب سب سے پہلے یہ ثابت کریں گے کہ ہم حضور کو بشر مانتے ہیں. میاں میلاد بشر کا ہوتا ہے نا. میں میلاد بشر کا ہوا کرتا ہے، نور کا نہیں. اور تم نے لکھا ہے کہ جو نبی کو بشر مانے وہ کافر ہے. پہلے اپنے کفر کا اعلان کر، پھر آگے اپنی بات کو آگے بڑھا. نبی کو نور العرفان، خزائن العرفان یہ سارے لکھ رہے ہیں. یہ سارے لکھ رہے ہیں.
جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. میرا تفسیر نینی جلد نمبر والا لکھتا ہے بشر ماننا ایمان نہیں ہے. پہلے پیغمبر کی بشریت کا تو منکر ہے، پہلے اپنا اس پہ اثبات ثابت کر. جب تک تو اس کو آگے نہیں کرے گا اس وقت تک تو حضور پاک سے تفسیریں نہیں یہ دعویٰ ہے. ان کو بشر ماننا ایمان نہیں، ان کو بشر ماننا ایمان نہیں. اور سنو لکھا ہے آگے اس کتاب روشن الایمان کے 45 پہ نبی کو بشریت کو رب تعالیٰ نے فرمایا یا خود نبی علیہ السلام نے یا کفار نے. اب جو نبی کو بشر کہے وہ نہ کو خدا ہے نہیں نبی، وہ کفار میں داخل ہے. اور پہلے کافر اپنے آپ کو یہ دیکھ اپنی میڈیا سے حنفیت اس میں لکھا ہوا ہے. یہ بات عقائد اہل سنت کے اندر آپ کے ملتظ جن کے ظہیر احمد قادری برکاتی صاحب یہ لکھتا ہے جو آدم کی آدمیت سے پہلے وہ بشر کیسے کرائے، جو نبی کی بشریت کا منکر وہ میراث پہ دلیل کیسے دلیل نہیں، پہلے پیغمبر کی بشریت ماں. یہ مقیاس النور ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشری نہ تھی بلکہ حقیقت نوری تھی. پیغمبر کو بشر مانتے نہیں ہے، میراث کیسے ہوگا؟ نور پیدا ہوتا ہے، نور کا میراث کس نے بنایا؟ پہلے یہ بات مان کہ میں کافر ہوں اپنی زبان سے، پھر آگے اس بات پہ آ جا کے ٹھیک ہے میں ماشاء اللہ. اور اگلی بات